ایک اشتباہ جو اکثر اذہان میں پایا جاتا ہے اور ایسا شبہ ہے کہ جو دیگر اذہان کو بھی بعض اوقات مسموم کر دیتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی زندگی میں کسی بھی شخص سے ناراض نہ رہیں، بلکہ جس شخص کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ بی بی اس سے تا مرگ جو ہے ناراض رہی تھی، اس شخص نے ہی آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھا تھا۔ یعنی گویا کہ اس شخص کو پاک باز اور متقی اور نیک انسان ثابت کرنے کے لیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات کے اوپر اتہام کیا جاتا ہے کہ اس نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اگر بی بی اس سے ناراض ہوتی اور ان کا آپس میں کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی اس کو اپنے جنازے پر شریک ہونے میں اجازت نہ دیتی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت حال بالکل اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ اس شخص نے نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ وہ بی بی کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہوا، بلکہ بی بی نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ یا علی، میرے کفن و دفن کے تمام لوازمات آپ مخفیانہ طور پر رات کے وقت انجام دیجیے گا، اور بالخصوص جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے ان تمام افراد کو، اور بالخصوص دو مرکزی کردار ہیں، ان کو میرے جنازے پر شریک ہونے کی اجازت نہ دینا۔ بی بی نے بطور خاص اس شخص کا نام لے کر کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کا نام لے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے جنازے پر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی بنا پر امیر المومنین نے آپ کے کفن و دفن کے تمام انتظامات مخفی طور پر انجام دیے، اس لیے کہ جناب سیدہ کی ذات غیر معمولی شخصیت تھی اور آپ کی وصیت کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ بی بی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور جن کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، تو لہٰذا آپ کی وصیت کوئی معمولی وصیت نہیں ہے، بلکہ بی بی حقیقت میں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ امت رسول یہ بات جان لے کہ میں ان افراد سے ناراض ہو کر اس دنیا سے گئی ہوں کہ جو زبان رسول سے ملعون بھی ہیں، اور خدا جن کو قیامت والے دن عذاب میں مبتلا بھی کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ بی بی آخر اس انتہائی حد تک کیوں جا پہنچی کہ ان کو اپنے جنازے میں شریک بھی نہ ہونے دیا؟ نماز جنازہ تو پڑھانا دور کی بات تھی، ان کو شریک بھی نہ ہونے دیا۔ بحیثیت مسلم ان کو جنازے میں آنا چاہیے تھا اور بی بی ان کو نہ روکتی، لیکن بی بی نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بی بی نے جو اپنا احتجاج مختلف مراحل میں کیا تھا، بی بی اپنے حق کے حصول کے لیے دربار گئیں، بی بی وہاں سے مایوس ہو گئیں، اور اس کے بعد بی بی انصار کے گھروں میں گئی، مہاجرین کے گھروں میں گئی، لیکن کسی نے بھی مدد و نصرت نہ کی۔ جب یہ سارے کام بی بی نے انجام دے دیے اور کسی نے بھی آپ کی مدد و نصرت نہ کی، تو اس بات نے بی بی کو مزید غمگین کر دیا، اور آپ امت رسول پر افسردہ ہو گئی اور آپ ان سے ناراض ہو گئی، اور کہا کہ میں ان افراد کی شکایت اپنے بابا رسول خدا سے کروں گی، اور احتجاج کے طور پر بی بی نے کہا کہ ان افراد میں سے کوئی فرد بھی میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ اور پھر دوسرا احتجاج جو بی بی نے بیان فرمایا، کہا یا علی، میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ میری قبر کے متعلق سوال کرتے رہیں۔